بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مسئلے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا مسئلہ غیر مسلموں کے برتنوں کا استعمال، اور دوسرا مسئلہ ٹرین میں، بس میں سفر کرتے ہوئے یا بائی ایئر جہاز میں سفر کرتے ہوئے تیمم وغیرہ کے متعلق۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ غیر مسلموں کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ہمارے پرائیویٹ، نیم سرکاری یا سرکاری اداروں میں ملازمت اختیار کرنے والے لوگ، ملازم پیشہ افراد اس مسئلے میں عام طور پر بڑی کنفیوزنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس مسئلے کو سیکھیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، برتنوں کے جہاں تک غیر مسلموں کے برتنوں کے استعمال کا تعلق ہے، تو کسی بھی چیز کے ناپاک ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان چیز کو استعمال کرنے والے کا جو جوٹھا ہے وہ ناپاک ہو، جیسے کہ کتا ہے، سور ہے جس کو ہم خنزیر کہتے ہیں، تو اس کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے۔ اور دوسری ناپاک ہونے کی وجہ، برتنوں کے ناپاک ہونے کی یا کسی بھی چیز کے ناپاک ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسی خود ناپاک ہو، جیسے کہ خون ہے، شراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک غیر مسلموں کے برتنوں کے استعمال کا تعلق ہے یا غیر مسلموں کے جوٹھے کا تعلق ہے، تو رد المختار جلد 1 صفحہ 215 پر لکھا ہے کہ تمام انسانوں کا جوٹھا یہ پاک ہے، اس میں مسلمان ہوں یا پھر غیر مسلم ہوں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ غیر مسلموں کے برتنوں کا استعمال درست ہے۔ البتہ جہاں تک ناپاک ہونے کی جو دوسری وجہ لکھی گئی ہے، جو دوسری وجہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے کہ وہ چیز فی نفسی ہی خود ناپاک ہو، جیسے شراب ہے، خون وغیرہ ہے، تو چونکہ یہ غیر مسلموں کے جو برتن ہوتے ہیں تو ان برتنوں میں اس بات کا شبہ پایا جا سکتا ہے، اس بات کا شبہ ہے اور شبے کی گنجائش موجود ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کر کے ان برتنوں کو اس میں استعمال کیا ہو۔ اس لیے اس شبے کی وجہ سے اطمینان قلبی کے لیے اگر غیر مسلموں کے برتنوں کو دھو لیا جائے اور دھو کر استعمال کیا جائے تو پھر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ البتہ غیر مسلموں کے برتنوں کے استعمال درست ہے اور ان کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ بظاہر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا یہ ان غیر مسلموں کے متعلق ہے کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 2 قسم کے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جن کا حکم غیر مسلموں سے الگ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کو احمدی اور قادیانی کہتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ روافض کے متعلق، دوسرا طبقہ روافض کا ہے۔ تو ان دونوں کا حکم الگ ہے، کیونکہ یہ صرف کافر ہی نہیں، غیر مسلم ہی نہیں، بلکہ یہ مرتد اور زندیق کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف جو احمدی ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور دوسری طرف جو روافض ہیں یہ صحابہ کرام کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا حکم الگ ہے، ان کا جھوٹا کسی طور پر بھی پاک نہیں ہو سکتا، چاہے آپ برتن کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، یہاں تک کہ 100 مرتبہ بھی دھو لیں تو تب بھی ان کا جھوٹا پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مرتد کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے احکامات پھر غیر مسلموں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام غیر مسلموں کے برتنوں کا استعمال وہ اس طور پر جائز ہے کہ اگر شکوک و شبہات ہوں، یعنی اس بات کا شبہ ہو کہ انہوں نے اپنے برتنوں کا استعمال غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے چیزوں کے لیے برتن استعمال کیے ہوں، تو پھر ان کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق دوسرے مسئلے کا ہے کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، بائی ایئر سفر کرتے ہیں، تو آیا ٹرین کی جو دیواریں ہیں تو ان دیواروں کے اوپر تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیے، عام طور پر ٹرین ہو یا بس ہو یا جہاز ہو، اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ یا تو پلاسٹک کی ہوتی ہیں یا پھر لوہے کی ہوتی ہیں، اس لیے ان پر تو تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ٹرین کی دیواروں پر یا بس کی دیواروں پر یا جہاز کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان پر اگر گرد و غبار پڑ جائے، سفر کی وجہ سے گرد و غبار ان پر پڑا ہوا ہو، تو چونکہ ہدایہ جلد 1 باب التیمم کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو بھی چیز زمین کے جسم سے ہو، مثلا مٹی ہو، ریت ہو یا پتھر ہو، تو اور یا پھر گرد و غبار ہو، تو گرد و غبار کے اوپر تیمم کرنا یہ درست ہے، اور زمین کی جنس میں سے کوئی بھی چیز ہو تو اس پر تیمم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو اگر ان دیواروں کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، ٹرین کی دیواروں پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، بس کی دیواروں پر گرد و غبار ہے، جہاز کی دیواروں پر گرد و غبار ہے، تو اس گرد و غبار کے اوپر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر وہ دیواریں بالکل صاف ستھری ہیں، ان پر گرد و غبار کا نام و نشان نہیں ہے، مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو پھر ان پر تیمم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تیمم کرنا درست نہیں ہے، پھر جو ہے مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔